لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین. اما بعد فقد قالت فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا عند غصب الفدق: ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان تعزوہ او تعرفوہ تجدوہ ابی دون نسائکم و اخ ابن امی دون رجالکم. میں گزشتہ کچھ جلسات سے شہزادی کے خطبے کے اس اقتباس کے ذیل میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. سرنامہ سخن اس جملے کو قرار دیا، لیکن ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں کر پایا تھا. آج میں متن خطبہ فدق یا متن خطبہ لمہ یا متن خطبہ فاطمی پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ گیا ہوں. گزشتہ ہفتے احکام کی مصلحتیں بیان ہو رہی تھیں شہزادی کے خطبے کے سہارے سے، اور شہزادی نے اپنے خطبے میں حکمتیں بیان کی تھیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الکبر والصوم تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین. اسی طریقے سے باقی کچھ مطالب بھی پیش ہوئے تھے. تقریباً 18-20 اہم مسائل کی علتوں کو شہزادی نے بیان کیا، جس میں سے کچھ کو میں بیان کر پایا. اور آج مجھے، چونکہ یہ آج آخری جلسہ ہے، گفتگو کو آج سمیٹنا ہے اور بات آج مکمل کرنی ہے، لہذا انتخابات پیش کر رہا ہوں سیریل وائز، اور ترتیب سے سارے جملے پیش نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. آج میں آخری مرحلے تک آپ کو اس 40-50 منٹ میں لے جانے کی کوشش کروں گا. میں آج بھی گزشتہ کلاس کے طریقے سے اپنے ملک سے 12,000 کلومیٹر کے فاصلے پر شب کے سناٹے میں 2 بجے رات میں اس درس کو انجام دے رہا ہوں. مجلس بھی پڑھی، دعائے قبیل بھی تھی، پھر اس کے پہلے کلاس اور بھی تھی. اس وجہ سے اگر ہماری گفتگو کے دوران ذرا سی تھکان یا اس طرح کا کچھ احساس ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا. میں کوشش کروں گا کہ کلاس کا حق ادا کیا جائے درس کے طریقے سے انشاءاللہ، اور خاص طور سے اس درس سے شرح خطبہ فدق کا جو حق ہے اسے ادا کیا جائے، درس کے طریقے سے پیش کر دیا جائے. آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے شہزادی کہتی ہیں، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے: شکریہ. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جس طریقے سے جناب زینب کبریٰ کا خطبہ اگر آپ پڑھیے گا، میں اپنی خواہران سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، خصوصی طور پہ ذاکرات و شاعرات و مبلغات سے، کہ دربار یزیدی میں شہزادی جناب زینب کبریٰ کے دیے گئے خطبے کو ضرور پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ پورا خطبہ. جن کو عربی آتی ہے، عربی پہ عبور ہے، وہ بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں، لطف آئے گا. امام سید سجاد کا وہ خطبہ جو دربار یزید کا تاریخی خطبہ ہے، اور اس خطبے کے ذیل میں شرح خطبہ سجادیہ کے عنوان سے
पूरा अशरा में पढ़ता हूँ। आप वो खुतबा पढ़िए जिसमें इमाम सज्जाद ने अपना बेहतरीन तरीके से तारुफ कराया है, और जनाब ज़ैनब कुबरा का खुतबा खुसूसी तौर पे मैं इस खुतबे से मिलाना चाह रहा हूँ। शहज़ादी का जब आप खुतबा पढ़ेंगी, जनाब ज़ैनब कुबरा का खुतबा, तो आपको ये महसूस होगा कि अली के इल्म की वारिस बोल रही है। महसूस होगा कि ये हामिलान वही और वारिसान कुरान की कि घर की एक फ़र्द बोल रही है। शहज़ादी ज़ैनब कुबरा ने अपने खुतबे में जगह जगह कुरान की आयतों का सहारा लिया है, और यजीद नहस ने जब टॉन्ट और तंज़ व तशनी की थी इमाम हुसैन के अहले हरम पर, तो वहाँ यजीद की और हाकिम के और दरबारियों के दरमियान अली जैसे जुरतमंदाना अंदाज में, जहरा जैसी जुरतमंदाना सलीके से वहाँ कुरान मजीद की पै दर पै आयतें पेश की हैं। चुनांचे आप फरमाती हैं, जब यजीद ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे किए हुए अमल पे तुमको रुस्वा किया, तुम्हें जलील कर दिया, अलयाज़ुबिल्लाह, और फिर कुछ कलिमात और नाज़िबा इस तरीके के अपनाए जिससे अहले बैत की तौहीन हो, तो वहाँ पर शहज़ादी ने फरमाया था, वला यहसबन्नल्लज़ीना ज़लमू इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुन मुहीन। जिन लोगों ने कुफ्र किया, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, जो लोग काफिर हैं वो ये गुमान न करें कि हमने जो इनको मोहलत दी है, जो छूट दी है, ये इनके लिए अच्छा है, बल्कि हम काफिरों को छूट और मोहलत इसलिए देते हैं ताकि इनके गुनाहों में इजाफा हो, और फिर उसके बाद जलील और रुस्वा कर देने वाला महशर का अज़ाब इनके इंतज़ार में है। इनको ज़िल्लत व ख़ारी के साथ नारे जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। जनाब ज़ैनब कुबरा ने जगह जगह आयात कुरानिया का सहारा लिया है। उसी तरीके से आपकी वालिदा माजिदा, जिनकी आगोश तरबियत में परवान चढ़ने के बाद ज़ैनब कुबरा बनी थी, उस वालिदा गिरामी का भी अंदाज़ खिताबत यह है कि आप उठा के देखिएगा खुतबे में जिस दिन से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है और आज तक आप मुसलसल देखिए, जगह जगह शहज़ादी कौनैन ने आयात कुरानिया का सहारा लिया है। आप अगर गौर करें तो आपको महसूस होगा कि एक जुमला शहज़ादी का आता है, फिर कुरान की आयत आ जाती है। बीबी अपनी गुफ्तगू के दौरान जगह जगह कुरान इस्तेमाल कर रही हैं। चुनांचे ये जुमला भी कुरान से ही लिया गया है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने, ऐ मेरे बाबा का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे बाबा को नबी मान करके उनके हाथों पे बैत करने वालों, उनके सामने इस्लाम का इजहार करने वालों, देखो तुम मस्जिद नबवी में बैठे हो, तुम यहाँ पर मस्जिद में हो, मस्जिद नबवी में हो, हुर्मत की जगह पर हो, मगर तुमने इस्लाम के कानून का पासो लिहाज न रखा। तुमने मेरे बाबा के नबी मुरसल के हाथों पे बैत तो की है, मगर तुम मौत जो इख्तियार कर रहे हो वो काफिरों जैसी मौत इख्तियार करने वाले हो। लिहाजा मुसलमानों के भरे हुए मजमे में, भरी हुई मस्जिद में शहज़ादी कुरान की यह आयत पढ़ते हुए उन्हें एहसास दिला रही हैं, वला तमूतुन्ना व अंतुम इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो इस बात का ख्याल रखो, इस्लाम पढ़ लेना, इस्लाम को कबूल कर लेना और कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि अगर तुम्हें मौत आए तो हालत इस्लाम में मौत आनी चाहिए। गोया शहज़ादी ने इशारा किया है, ऐ मेरे हक के छीनने वालों, तुम मेरा हक नहीं छीन रहे हो, तुम अली की जगह तख्त खिलाफत पे बैठ के अली के हक के गासिब सिर्फ नहीं बन रहे हो, बल्कि कुरान और अहादीस नबवी को झुटलाने के बाद कुफ्र की दहलीज में कदम रख रहे हो। लिहाजा बीबी होशियार कर रही हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अगर तुम्हें मौत आए तो ख्याल रहे हालत इस्लाम में तुम्हें मौत आनी चाहिए, हालत कुफ्र में दाखिल होने से अपने को बचा लो। और फरमाती हैं, अतिउल्लाह फीमा अमरकुम व नहाकुम अनहु फीमा अमरकुम बिही व नहाकुम अनहु।
बीबी ने सूरह इताअत आयत इताअत की तरफ इशारा करते हुए यहाँ भी अपने लफ्ज़ों में उस मफ़हूम को पेश कर दिया, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत करना है तो अल्लाह की इताअत करो। ऐ तख्त खिलाफत पे बैठने वालों और उनके हमनवा बन जाने वालों, अपने नफ्सों की इताअत कर रहे हो, तुम ख्वाहिशात नफसानी की इताअत कर रहे हो। बीबी इस्लाम के नाम पे क़यादत और रहबरी और खिलाफत और लीडरशिप कर दिखाने वाले हजरात को, लोगों को मुतवज्जे कर रही हैं कि तुम अपने नफ्सों की इताअत कर रहे हो। अगर तुम्हें मुसलमान बनना है, अगर तुम्हें नबी का पैरोकार बन के रहना है, तो नफ्सों की इताअत छोड़ दो, अल्लाह की इताअत की शाहराह पे गामज़न हो जाओ। अतिउल्लाह फीमा अमरकुम बिही, अल्लाह की इताअत करो उस चीज में जिसमें अल्लाह ने तुम्हें अमर दिया है, जिस चीज का हुक्म दिया है और जिस चीज से तुम्हें रोका है। यानी अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसको बजा लाओ, जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया है उससे रुक जाओ। फ़इन्नहु इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, 70 मरतबा लौला का नारा लगाने वाले और उनके पीरो मुर्शिद के सामने साहिबे मिंबर सलूनी की जो कुफो थी, उस कुफ खतीब नहज बलागा ने उनको मुतवज्जे करते हुए ये आवाज़ दी कि देखो तुम जहालत की मंजिलों में दाखिल हो रहे हो, इताअत खुदाबंदी से दूर हो रहे हो, जहालत की मंजिल में दाखिल हो रहे हो। याद रखना, इताअत खुदा करोगे और अम्र खुदा को बजा लाओगे, नही खुदा से अपने को बाज रखोगे। यानी जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है उससे खुद को रोकोगे, जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है उससे बजा लाओगे और हकीकी मानों में इताअत रब्बानी इनको तुम अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाते हुए नजर आओगे, तब तुम आलिम होगे, वरना तुम जाहिल कहे जाओगे। और वही लोग अल्लाह की इताअत करते हैं और वही लोग अल्लाह से डरते हैं जो आलिम होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ बस वही इख्तियार करते हैं जो आलिम हैं, उलमा हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। अगर तुम्हें खौफ खुदा होगा तो यकीनन तुम आलिम होगे, अगर आलिम होगे तो खौफ खुदा इख्तियार करोगे। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी खौफ खुदा है तो समझ लो किसी का हक छीनना अच्छी बात नहीं है, किसी ऊपर जुल्म करना यह अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ इल्म के सिलसिले से बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, मगर मुझे आज आखिरी मराहिल तक आपको लेकर चलना है, लिहाजा अपने जज्बात इल्मी पे कंट्रोल करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। बस इशारा करते हुए, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द पे भी वाजिब है और हर मुसलमान औरत पे भी वाजिब है। अल इल्मु नूरुन यग़्ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उतार देता है। और इरशाद होता है कि अल उलमाउ बाक़ूना मा बक़ियद दहर, जब तक ज़माना बाकी है तब तक उलमा बाकी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस मफ़हूम को इस तरीके से पेश किया जाता है कि उलमा के दम से दुनिया बाकी है, ज़माना बाकी है। और कुरान मजीद को अगर आप देखेंगे, कुरान का मुतालिया करेंगे अगर आप, तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा, अंदाज़ा होगा कि पूरे कुरान मजीद में इल्म की अहमियत यह है, वो शहजादी जो मुसलमानों के दरबार में, मुसलमानों के दरमियान, खुलाफा के दरबार में और मुसलमानों के मजमे में और सहाबियों के दरमियान वारिसे कुरान मजीद और साहिब कुरान की बेटी होने का हक अदा कर रही हैं, वो गोया मुतवज्जे कर रही हैं कि इल्म की अहमियत को समझो। इल्म की अहमियत का तुम्हें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। तुम कैसे इंसान हो, कैसे सहाबी हो, कैसे दोस्तदारान कुरान हो, जो कुरानी तालीमात से बेबहरा हो, दूर हो, बेखबर हो। तुम्हें पता नहीं है कि इल्म की अहमियत क्या है, और इल्म हासिल होता है तो खौफ खुदा अख्तियार करता है इंसान। और कुरान मजीद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, लोगों को इल्म की शाहराह पे गामज़न करने के लिए, इनकरेज करने के लिए आप इस बात को पेश कर सकते हैं कि पूरे कुरान मजीद में खालिक कायनात ने लफ्ज़ अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ इल्म है। इल्म की इतनी अहमियत है कुरानी नुक्ते निगाह से, तमाम दुनिया के
آپ اس مذہبی آثار اور لٹریچر کو دیکھ ڈالیں تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا جتنی زیادہ روشنی علم کی اہمیت پر قرآن مجید میں اسلامی منابع میں ڈالی گئی ہے، دنیا کے کسی بھی ریلیجس لٹریچر میں، مذہبی منابع میں علم کی اہمیت پر اتنی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ لفظ علم ہے۔ علم کے تمام مشتقات کے ساتھ، علم، عالم، معلوم وغیرہ کے ساتھ سب سے زیادہ لفظ علم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خالق کائنات نے جب قرآن کو نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی جو 5 آیتیں ایز قرآن ہونے کے اعتبار سے قلب پیغمبر پہ اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں، ان 5 آیتوں میں دیکھیے اس میں تو اختلاف ہے کہ مکمل سورہ نبی پہ جو نازل ہوا وہ پہلا سورہ کون سا تھا۔ سورہ حمد سب سے پہلے نازل ہوا، سورہ اقرا یا سورہ علق جس کو کہتے ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوا، یا کوئی تیسرا سورہ نازل ہوا، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ سب سے پہلی 5 آیتیں جو قلب پیغمبر پہ غار حرا میں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرا یا سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ لفظ علم کا استعمال کیا ہے اور کل ملا کر کے 4 مرتبہ پڑھنے اور پڑھانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جو رب اکرم ہے۔ پھر اس کے بعد آیتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو آپ دیکھیے گا 5 آیتیں ہیں، 4 مرتبہ پڑھنے اور پڑھانے کا تذکرہ ہے، 2 مرتبہ لفظ علم کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیات کا ترجمہ آپ کے ذہن محفوظ ہوگا، نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں قلت وقت کی وجہ سے اور مصلحتوں کے تحت آیات کا ترجمہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ آ رہیے قرآن کا وہ سورہ جو زینت القرآن کہا جاتا ہے، عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی زینت ہے جو سورہ رحمان، اس سورہ میں جس میں خالق کائنات نے اپنی تمام تر نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ نے دنیا کا تذکرہ کیا، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، کوثر کا، سلسبیل کا، حوروں کا، غلمان کا، خالق کائنات نے مختلف طریقے کی جنتوں کا، باغات کا تذکرہ کیا ہے، مختلف طرح کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس قرآن مجید کے سورہ رحمان میں بھی خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنی جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ نعمت علم ہے۔ حتیٰ خلقت بشر سے بھی پہلے اللہ نے علم بشری کا تذکرہ کیا ہے، علم کی اہمیت کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے علم القرآن کہا ہے، اس کے بعد کہا ہے خلق الانسان۔ یہ ہے علم کی اہمیت۔ میری بہنوں، میرے محترم مخاطبین ذوی احترام، آپ محسوس کیجئے گا شاعرات و ذاکرات یا میرے ذریعے سے بعد میں دوسرے برادران تک بھی پہنچے، میں سب سے کہنا چاہوں گا علم کی اہمیت پر جتنی روشنی اسلامی منابع میں ڈالی گئی ہے اتنی زیادہ علم کی اہمیت پر دنیا کے کسی لٹریچر میں روشنی نہیں ڈالی گئی ہے۔ تو اب امت مسلمہ کا، خصوصی طور پر ملت جعفریہ کا کوئی ایک بچہ بھی، کوئی ایک فرد بھی، کسی کو بھی جاہل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کی شاہراہ پہ ہر فرد کو ایک مثال بن کر کے ابھرنا چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، نہج بلاغہ بھی ہے، ہمارے پاس دوسرے ایسے ذخیرے موجود ہیں جس سے دنیا محروم ہے، تو جس کے پاس وہ ذخیرہ موجود ہے وہ استعمال کریں۔ افسوس کا مقام ہے کہ دنیا نہج بلاغہ پڑھنے کے بعد آسمانوں کا سفر کرتی ہے اور مسلمان قرآن و نہج بلاغہ رکھنے کے باوجود دوسروں کی محتاجگی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ آئیے ہم آتے ہیں علم کے ٹاپک پر گفتگو کی جائے تو ایک اشرہ چاہیے اور پورا ایک سیمسٹر کا درس چاہیے۔ میں پہلے جلسے میں عرض کیا تھا کہ مجھے معاف کیجیے گا، جو لوگ ذاکری کے انداز میں گفتگو سننے کے شوقین ہیں ان کو اگر کہیں درس کا انداز مل جائے تو ان سے معذرت، جو لوگ درس کے اعتبار سے دماغ بنا کے آئے ہیں ان کو ذاکری کا اگر لہن مل جائے تو ان سے معذرت۔ میں ایک بیلنس بنانے کی اور دونوں کے درمیان ایک راستہ ہموار کرنے کی اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
किल्लत वक्त की वजह से अगर ज़रा सा तेज़ बोल जाऊं तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। अगर कुछ छूट जाएगा, कुछ आयतें आप नोट करना चाहें, कुछ जुमले नोट करना चाहें जो आप कलम और कागज़ लेके बैठी हैं, नोट न कर पाए, तो इंशाअल्लाह ये इसकी ऑडियोस पहुंच जाएगी, इसकी क्लिप्स पहुंच जाएगी, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, उसको आप लोग दोबारा सुन सकती हैं। अब आइए हम आते हैं अगले जुमले की तरफ। बीवी फरमाती हैं अय्युहन्नास इल्मू अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा। अब जो खिताबत करती हैं खाहरान, उनके सामने एक नुक्ता पेश कर रहा हूं। कई दिनों से 2-3 जलसों से काफी हद तक खिताबत की वादी से साइड होता हुआ बहुत ही इशारे करते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर आज खुल के जुमला कहना चाहूंगा खिताबत के अंदाज में। अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा, ऐ लोगो जान लो कि मैं फातिमा हूं। जाकिरात व शायरात व मुबल्लिगात जो खारान खिताबत करती हैं, उनसे गुजारिश करूंगा अगर जुमला मुनासिब लगे खिताबत के एतबार से तो नोट कर लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा। अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा। अय्युहन्नास याद रखिएगा, यह खतीब नहज बलागा की कुफो है। मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूं, कुफ़ खतीब नहज बलागा। बलागत का तकाजा यह है, बलागत का तकाजा यह है कि जैसे हालात हो वैसे गुफ्तगू की जाए, जैसा माहौल हो वैसे बातें की जाएं। आप महसूस कीजिएगा, बीबी बात कहां कर रही हैं? बीबी मुसलमानों के मजमे कर रही हैं, बीबी असहाब के दरमियान कर रही गुफ्तगू, मस्जिद नबवी में कर रही गुफ्तगू। और अब बीबी ने क्या कहा? अय्युहन्नास। कुरान मजीद का तरीका आपको मालूम है, कुरान मजीद में खालिक कायनात ने 2 तरीके से बातें की हैं। कभी आम लोगों से बातें करनी हुई, गैर मुस्लिमों से बात करनी हुई, दुनिया के दीगर अफराद से बातें करनी हुई, तो कुरान के इस तरीके के लहन को अपनाता है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगो, कहां इधर उधर भागे जा रहे हो? ऐ लोगो, उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा परवरदिगार है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। इबादत करो उस परवरदिगार की जिसने तुमको पैदा किया है। या अय्युहन्नास का यानी आलम इस्लाम में लाने के लिए, दायरा इस्लाम में लाने के लिए, दायरा ईमान में दाखिल करने के लिए नास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लोगो। लेकिन जहां साहिबान इस्लाम से गुफ्तगू करनी हुई, साहिबान ईमान से गुफ्तगू करनी हुई, तो कुरान ने नास का लफ्ज़ नहीं रखा, बल्कि लफ्ज़ को बदल के मुसलमान या मोमिन का लफ्ज़ रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ मोमिनो, अब तो ईमान ला चुके हो ना, इस्लाम ला चुके हो ना, तो सुनो, रोजा रखना वाजिब है। सन 2 हिजरी में रोजे का हुक्म आया है, बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे। कुरान ने यह नहीं कहा कि लोगों रोजा रखो, यह कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो रोजा रखो। मैं अगर मिसालें दूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, ऐसी मिसालें अपने जहन में लाइएगा। कई मकामात पे कुरान मजीद में खालिक कायनात ने आम पब्लिक को, अगर काफिरों को खिताब करना हुआ नबी के जरिए, तो यह आवाज दी ऐ लोगों। लेकिन कलमा पढ़ने वालों को, ईमान रखने वालों को खिताब करना हुआ तो मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, या अय्युहल मुस्लिमून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, या अय्युहल मोमिनून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मेरे लिए काबिल एहतराम खाहरान अजीज, आप महसूस कीजिएगा, ये खतीब नहज बलागा की कुफो बोल रही है, ये वारिस कुरान और साहिब कुरान की बेटी बोल रही है। मुसलमानों के मजमे में बीबी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों, ऐ मोमिनो, बल्कि यह आवाज दी अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा। ऐ लोगो, पहचानो और जानो मैं फातिमा जहरा हूं। कहीं न कहीं बीबी ये बताना चाह रही हैं, जो फातिमा को न पहचानता हो, जो हक जहरा को गस्ब कर लेता हो, जो नबी अकरम की वसीयतों पे अमल न करने वाला हो, जो कुरान की आयतों को पसे पर्दा फेंक देने वाला हो, वो बिन्त मुस्तफा की नजर में मुसलमान कह जाने के काबिल भी नहीं है। यही अंदाज हमें वहां भी मिलता है जो अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में बड़ी कसरत से तहरीर किया है कि 3 दिन तक नबी अकरम की वफात या रहलत या शहादत के बाद 3 दिन तक ये लोग आए हैं, इन्होंने सलाम किया बिन्त मुस्तफा को, आपने मुंह फेर लिया है। ये तमाम बड़ी किताबों में
اہل سنت بھائیوں کے بھی موجود ہے کہ غصب فدق کے بعد دروازہ جلائے جانے کے بعد 3 دن تک یہ لوگ آئے ہیں, سلام کیا ہے, نبی کی بیٹی نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے, منہ پھیر لیا ہے. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, یہ ماننا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. جو سلام کا جواب نہ دے مسلمان کے وہ گنہگار ہے. اور ان سارے مسلمانوں نے یہ بات بھی لکھی کہ نبی کی بیٹی نے ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا, رخ پھیر لیا. تو اب 2 ہی صورت ہے, اگر جرت ہو, ہمت ہو, کہہ سکتے ہو, دنیا والوں سے کہہ سکتے ہیں ہم, اگر جرت ہے تو پھر کہہ سکتے ہو تو کہو کہ الیاذ باللہ بنت مصطفیٰ مسئلہ نہیں جانتی تھیں, اور اگر نہیں کہہ سکتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ بنت مصطفیٰ غاصب حق کے امیر المومن اور غاصبین فدق کو مسلمان تک نہیں مانتی تھی, سلام کا جواب نہیں دیا. بہرحال میں معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو مجلس کے موڈ میں نہیں بیٹھی ہیں خاران. میں واپس آ جاتا ہوں خطبے کی طرف. میں اپنی چھوٹی بہنوں, اسپیشلی جو شاگردائیں ہم سے روبرو ہیں, ذاکری کرتی ہیں, ان کے لیے میسج دے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو بی بی نے کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, لوگوں مجھے جانو میں فاطمہ ہوں. اپنا تعارف کرا رہی ہیں. وہ ابی محمد, میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل تک میرے بابا کا کلمہ پڑھتے تھے اور آج میں تمہارے دربار میں کھڑی ہوئی ہوں اور تم مجھے جھٹلا رہے ہو, میری تکذیب کر رہے ہو, میرے حق پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو, میرے شوہر کے حق کو چھینے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو. ابھی محمد پھر چند جملے نبی اکرم کی شان میں فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے جو کہا تھا پہلے وہ پھر کہہ رہی ہوں, اور نہ میں نے پہلے غلط کہا تھا نہ اب غلط کہہ رہی ہوں. میں نے پہلے بھی صحیح کہا تھا, اب بھی صحیح کہہ رہی ہوں. سنو, لقد جاءکم, میرا باپ کون ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. قرآن مجید نے حضور سرور کائنات کی انتہائی محبت کو, انتہائی شفقت کو سمجھانے کے لیے جو آیت پیش کی ہے وہ آیت یہ ہے. بی بی نے مشقت پیغمبر کی منعکس آیت کو ظالموں کے سامنے پیش کیا, جن کے لیے پیغمبر اکرم انتہائی درجے کے شفیق اور رؤوف اور رحیم و کریم تھے, رحمتوں کا مجسمہ تھے. ان ظالموں کے سامنے بابا کے متعلق شفقت والی آیت کو پیش کرتے ہوئے انہیں احساس دلا رہی ہیں. لقد جاءکم رسول من عندکم رسول من انفسکم, تمہارے سامنے ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہارے نفسوں میں سے ہے, تمہارے درمیان سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم, میرے بابا کو بڑا گراں گزرتا تھا وہ تکلیف دہ لمحہ جس سے تم گزرتے تھے. تمہیں پتا ہے میرے بابا خود پتے ابال ابال کے کھاتے تھے, مگر میری ماں کے پورے خزانے اور پوری دولت کو, ملیکت العرب کی دولت کو تمہاری بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے میرے بابا نے قربان کر دیا. میرے بابا ملیکت العرب کے شوہر تھے, مگر بابا نے سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا, تمہیں دے دے کے غنی بنا دیا, تمہاری شکم سیری کی, اور تم عزیز علیہ ما عنتم, جس پریشانی میں تم رہتے تھے, جس تکلیف میں تم رہتے تھے, عزیز یعنی بہت بڑی, بہت شاق گزرتی تھی میرے بابا کے اوپر. میرے بابا تمہارے لیے بے چین رہتے تھے. حریص علیکم, حریص علیکم. اب میں حریص کا ترجمہ کیا کروں؟ حریص کا ترجمہ عام طور پہ اردو میں جو کیا جاتا ہے وہ یہاں نہیں کر سکتا ہوں میں. حرص کہتے ہیں لالچ کو, بے انتہا شوق کو. یہاں حرص عربی میں انتہائی رغبت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے, انتہائی شفقت کو سمجھانے کے لیے. حریص علیکم, میرا بابا تمہارے لیے حریص تھا, یعنی میرا بابا چاہتا تھا تمہاری بھلائی ہو. میرا بابا تو اتنی تمہارے لیے نیکی کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کو کہنا پڑا وما علینا الا البلاغ المبین. اے نبی صرف آپ کا کام پہنچا دینا ہے, اتنا ان کے لیے بے چین کیوں؟ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے مزمل راتوں کو وما, یا قرآن نے دوسری کہا اے میرے مزمل چادر کھولنے والے,
اتنا زیادہ راتوں کو جاگ کر کے عبادتیں نہ کیا کیجئے، امت کی بخشش کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے پوری پوری رات جاگ کر کے دعائیں کرتے تھے. اور قرآن نے کہا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ مفہوم بڑا اہم ہے. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے میرے تاہا، میں نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اس امت کو لے کے مشقت میں پڑ جائیں. میرے بابا حریص علیکم، تمہارے لیے حریص علیکم، تمہارے متعلق حریص تھے، تمہارے لیے صرف اچھائی چاہتے تھے. تمہاری برائی اور تمہاری تکلیف میرے بابا سے دیکھی نہیں جاتی تھی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم ایمان لے آئے تو تمہارے لیے میرے بابا اس رؤوف الرحیم کی رحمت کا مظہر بن گئے. رؤوف بھی بن گئے، رحیم بھی بن گئے. یہ شان ربوبیت ہے جس کو اللہ نے نبی کے اندر ڈالی، یہ شان. اور میرے بابا اس طریقے سے رؤوف الرحیم بن کر کے تمہارے ساتھ رہے. اور تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَخَبْنِ أَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ. سنو، میں جس محمد عربی کی بات کر رہی ہوں، قرآن مجید کی آیت کا جس کے بارے میں حوالہ دیا ہے، یہ کون ہے جو تمہارے لیے حریص تھا، جو تمہارے لیے پریشان تھا، مشقتوں میں خود کو ڈال دیتا تھا تمہارے لیے اپنے کو؟ یہ کون تھا جانتے ہو؟ اگر تم اس کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، اس کو سمجھتے ہو تو یہ جان لو یہ محمد عربی تمہارے درمیان میں سے کسی خاتون کا باپ نہیں تھا بلکہ میرا بابا تھا. تمہارے درمیان میں سے کسی مرد کا بھائی نہیں تھا بلکہ میرے شوہر کا، ابو طالب کے بیٹے کا بھائی تھا. واخ ابن عمی. ٹھیک ہے، میرے شوہر، میرے چچا ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار کا وہ بھائی تھا. اگر تم جان لو تو، یعنی جس نبی کی جگہ پہ بیٹھے ہو نا، اس جگہ پہ بیٹھنے کا حق ابو طالب کے لاڈلے کو ہے جو نبی کا بھائی تھا، تمہارا نہیں تھا. تم نے لاکھ کہو میرے بڑے بھائی، مگر قرآن نے تم کو روکا. جب تم نے رشتے سے خطاب کرنا چاہا تو قرآن کی آیت آ گئی وما محمد الا رسول. خبردار، نبی کو کسی رشتے سے خطاب نہ کرنا. وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے. مگر نزول آئے تطہیر کے موقع پر جب حدیث قصہ کا مرحلہ پیش آیا، وہ منظر سامنے آیا، تو میرے شوہر نے آنے کے بعد آواز دی تھی السلام. میرے شوہر نے جب سلام کیا تھا مجھ سے پوچھا انی اشم عندک راتم طیبہ کانا رایت اخی وابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نام ہا ہوا ما ولدیک نائم تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ هل تاذن لی ان ادخل معکم تحت الکساء. تو جب میرے شوہر نے سلام کیا رسول خدا کہہ کر کے، تم نے بھائی کہا تو قرآن نے کہا وما محمد الا رسول. مگر میرے شوہر نے آیت تطہیر کے نزول کے موقع پر رسول اللہ کہہ کے جب سلام کیا تو رسول نے جواب سلام میں بھائی کے خطاب سے نوازتے آواز دی وعلیک السلام یا اخی وابن عمی یا اخی ووصی وخلیفتی وصاحب لوائی. یا اخی ووصی وخلیفتی وصاحب لوائی، اپنے بھائی کے عنوان سے یاد کیا میرے شوہر کو. تم کیا ساری چیزیں بھول گئے؟ سنو، میرا بابا کون تھا؟ داعین الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. میرا بابا اللہ کے راستے پہ بلانے والا تھا حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ حکم ہے نا، اسی حکم کو یہاں یاد دلایا، یعنی اللہ کے راستے پہ بلاؤ، اپنے رب کے راستے بلاؤ، حکمت کے ذریعے سے بلاؤ اور احسن طریقے سے بلاؤ، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے بلاؤ، حکمت و شعور کے ساتھ بلاؤ. میرے بابا ایسا ہی کرتے تھے کہ داعین الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ یکسر الاصنام. اور میرے بابا بت شکنی کرنے والے تھے، بت شکن تھے. میرے بابا نے بتوں کو توڑا. یہ الگ بات ہے، یاد دلایا بی بی نے کہ میرے بابا کو میں بت شکن تو کہہ رہی ہوں، مگر تمہیں یاد ہوگا کہ جب بابا بتوں کو توڑ رہے تھے تو بابا کے دوش پہ سوار کون تھا؟ بابا نے ذریعہ اور وسیلہ کسے بنایا تھا؟
इस मुशिकनी के लिए। फिर कुछ जुमलों को छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। वकुन तुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तुम लोगों का आलम यह था जब मेरे बाबा अरब की सरजमीन पर परचम तौहीद बुलंद करते हुए जाहिर हुए, तो तुम्हारा आलम यह था कि तुम लोग अंगारों और आग के गढ़ों में, गड्ढों में, खंडर में, खराबों में गिरे हुए थे, उसके दहाने पर थे, गिर रहे थे। आग और शोलों के, अंगारों के से भरे हुए गड्ढे के, खंडर के दहाने पे तुम खड़े हुए थे। बमौतिल अक़दाम, और तुम्हारी हालत क्या थी कि तुम कदमों के नीचे दबे और कुचले हुए थे। मौते कहते हैं कदम को। फरजदक ने इमाम सीद सज्जाद का कसीदा पढ़ते हुए इस लफ्ज का इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया था। फरजदक ने कहा, जब हिशाम ने कहा मन हाज़ल लज़ी ला आरिफो, ये कौन है जिसको मैं नहीं पहचानता, तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के जवाब में फरजदक ने कहा, मैं ऐसा तारुफ कराऊंगा कि तू जिंदगी भर भूल न सकेगा। और फरजदक कहते हैं हाज़ल लज़ी तारिफुल बथा बतहु वल बैतु यारिफु वल हिल्लु वल हरमु हाज़ इब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम हाज़ तक़ियुन नक़ियु ताहिरुल अलमु या साइली ऐन हल्लल जूद वल करमु इंदी बयानुन ज़ातुल्लाह बहु कदमु। तो फरजदक ने कहा हाज़ल लज़ी तारिफुल बथा बतहु, ये वो शख्सियत है जिसके निशान कदम को मक्के का चप्पा चप्पा पहचानता है, सरजमीन बथा जानती है। वत अतहु, निशान कदम को वतआ कहते हैं। मौतिल अक़दाम, तुम कदमों के नीचे दबे हुए थे। शुक्रिया, तुम कुचले हुए थे, तुम्हें दुनिया की कौमें कुचल रही थीं, अपने पांव तले कुचल के आगे बढ़ रही थी। तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हें जानता कौन था, तुम्हें पहचानता कौन था? तुम तो गैर मुहज्जब कौम माने जाते थे, तुम तो बेतहजीब कौम जाने जाते थे, तुम्हारी कोई दुनिया में गिनती न थी, तुम्हें कोई शुमार में लाता न था। तुम्हें लोग अपने पांव तले कुचलते हुए आगे बढ़ते रहते थे, चाहे मशरिक की ताकतें हों या मगरिब की ताकतें हों, दोनों के लिए तुम दबे कुचले हुए मखलूक की तरीके से थे। मौतिल अक़दाम तशरबून तरका वतकातून अलक़िद्दा, अरे तुम्हारा खाना तो, तुम्हारा पानी तो बदबूदार था, तुम्हारा खाना तो घिनौना था। अल्लाह अकबर, मुझे माफ कीजिएगा मैं जरा ये लहजा सख्त अपना रहा हूं, मगर बीबी ने खुद फरमाया है, भरे दरबार में नबी का कलमा पढ़ के नबी की बेटी का हक छीनने वालों से बीबी कहती हैं, मैं जरा सा आज थोड़ा सा कुछ तोहफे पेश करना चाहूंगा, उसके लिए तमहीद उस्तवार कर रहा हूं, आखिर के 5-7 मिनट एक तोहफा आपके हवाले करना चाहूंगा, महसूस कीजिएगा। बीबी कहती हैं कि तुम पांव तले कुचली हुई मखलूक थे, तुम्हें जो चाहता था झड़क देता था, जो चाहता था दबा देता था, जो चाहता था कुचल देता था। न तुम्हें खाने का सलीका था, न पीने का हुनर था, न पहनने का ढंग था, न रहने का तरीका मालूम था, तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। तुम तो बद्दू और बेसलीका, बेतमद्दुन, बेफरहम कौम थे। मौतिल अक़दाम, तुम्हारा पानी बदबूदार था, तुम्हारा खाना घिनौना था। जब न तुम्हें खाना अच्छा नसीब था, न पानी अच्छा नसीब था, तुम लोग अज़िल्लतन खासिईन, अज़िल्लतन खास, तुम जलील थे, अज़िल्लतन खासिईन, जमीन दोज रहने वाले जलील थे। जलीलों में भी जो सबसे पस्त होता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अकबर, कहां भी कह रही हैं, मुसलमानों का मजमा नहीं है, सिर्फ असहाब का मजमा है, सो कॉल्ड खलीफा बन जाने वालों का मजमा है। आप महसूस किए खुलाफा के दरमियान इस भरे मजमे में बीबी क्या क्या कह रही हैं, अज़िल्लतन खासिईन, तुम बहुत ज्यादा जमीन बोस रहने वाले, पस्ती की इंतहा पे चले जाने वाले जलील थे। जब मेरे बाबा आए हैं तो आप महसूस किए, नबी ने जानवरों को इंसान बना दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या रुतबा अता कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शबीब हुसैनी के जुमले नहीं है, ये शहजादी फातिमा जहरा के जुमले हैं। अल्लाह अकबर, आप महसूस की बीबी कहती है कि तुम्हारा खाना पीना सब बदबूदार था, तुम जलील थे,
تخافون ان یتخطمکم الناس من حولکم. ارے تم تو زندگی گزارتے تھے ڈر اور خوف کے ماحول میں. تمہیں ڈر لگتا رہتا تھا کب مشرق سے آنے والا تمہیں دبا دے کچل دے, کب مغرب سے آنے والا تمہیں اپنے پاؤں کی دھول بنا دے. تم تو اس عالم میں تھے کہ تم دائیں بائیں ہر طرف سے حولکم, تمہارے اطراف, حول میں اطراف, تمہارے اطراف سے کون تمہیں کب آ کر کے فنا کر دے, نابود کر دے. تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی. تم ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہتے تھے ایسے ماحول میں جب تم پستی کا شکار تھے, جب ذلت و رسوائی سے روبرو تھے, جب تمہارا کھانا پینا گندا تھا, جب تم خوف زدہ رہا کرتے تھے, جب قدموں کے نیچے آنے والی دھول کے مانند ہوا کرتے تھے. تو پھر ہوا کیا؟ فانقذکم اللہ تبارک و تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ جیسا سورما, عالم, بادشاہ, حکیم, رؤوف, دانا, عزیز اور سب کچھ کمالات رکھنے والا وہ ناجی اور منجی تمہارے درمیان بھیجا کہ تم کو ان ذلت و رسوائی و تباہی کی گندگی اور ہلاکت سے نکال کے تمہیں اشرف المخلوقات ہونے کا سلیقہ سکھا دیا. تمہیں بتا دیا اللہ کیا ہے, تمہیں بتا دیا رسول کیا ہے. تمہاری شادیاں کیسی ہوتی تھیں؟ چونکہ خاہران کا کلاس ہے لہٰذا میں تفصیل پیش نہیں کر سکتا ہوں. بدترین طریقہ تھا تمہاری شادیوں کا. تمہارا انداز کیا تھا؟ تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. مگر ہمارے بابا نے آ کے تمہیں سلیقہ سکھا, تمہیں بتایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اس ماحول میں جہاں تمہارے جیسے جاہل بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ احساس ندامت کرتے تھے, وہاں میرے بابا نے سید الانبیاء ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑی اور اسے اپنی جگہ بٹھایا اور بتایا کہ بیٹی رحمت پروردگار ہوتی ہے. یہ تمہیں کیا پتا تھا؟ تمہارا کلچر خراب تھا, تمہاری تہذیب نہ تھی, تمہارا تمدن نہ تھا. یہ میرے بابا تھے جنہوں نے بتایا. کلما عالم اہل سنت لکھتے ہیں, علامہ سلیمان حنفی قندوزی, ینابع المودت 4 جلدیں کتاب ہے ان کی, ینابع المودت یعنی محبتوں کے سرچشمے. ان کی اس کتاب میں نے شہزادی کے بارے میں انہوں نے 500 پیج لکھے ہیں, شہزادی کے کمالات. حنفی عالم ہیں, اس میں تحریر کرتے ہیں کلما دخلت علیہ قام عن مقامہ واجلسها مجلسہ. کہ شہزادی کلما کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار ایسا ہوا, کلما نے ہمیشہ, جب بھی بی بی فاطمہ زہرا حضور سرور کائنات کی بزم میں آتی تھیں, سرور کائنات 1.25 لاکھ انبیاء جس کے احترام میں اٹھتے تھے, اپنی تمام عظمتوں, رفعتوں اور بلندیوں کے ساتھ احترام زہرا میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ میں بٹھاتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے. دنیا نے سوچا نہ تھا, دیکھا تو جانے بھی دیجئے, سوچا نہ تھا کہ اس طریقے سے بھی کسی خاتون کو رتبہ دیا جا سکتا ہے. تمہارے بدترین ماحول اور سوسائٹی میں بتایا میرے بابا نے کہ عورت کا وقار کیا ہوتا ہے, بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے اور بیٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یہ ہے مرحلہ. بتایا فاطمہ تو بذات منی من آزاہا فقط آزانی ومن آزانی فقط آز اللہ. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. چلیے اس سلسلے کو یہاں روک رہا ہوں ورنہ بات آگے چلی جائے گی. اب فرماتی ہیں کہ میرے بابا کے ذریعے, اور سنو, اب ایسا ہوا کہ جب تم مشکلات کا شکار تھے, جب تم انگاروں کے درمیان, انگاروں میں گرنے والے تھے, کگار پہ تھے, بالکل سرحد پہ تھے, آگ کی دریا میں گرنے والے تھے اور تم تباہی کا شکار ہو رہے تھے, اپنا وجود ختم کر رہے تھے, تو اللہ نے میرے بابا کو, مگر بابا نے تم کو کیسے بھیجا, کیسے بچایا؟ فَقَذَفَ أَخَاهُ فِي لَهَوَاتِهَا فَلَا يَنْكَفِي حَتَّى يَتَعَ جَنَاحَهَا بِأَخْمَصِهِ وَيَخْمَدُ لَهَبَهَا بِسَيْفِهِ مَقْدُودًا فِي ذَاتِ اللَّهِ مُجْتَهِدًا فِي أَمْرِ اللَّهِ.
جب تم تباہی کا شکار ہو رہے تھے، انگاروں کے درمیان گرنے والے تھے، اور پھر جب ہلاکتوں کے سمندروں میں غرق ہو رہے تھے، تو میرے بابا نے اپنے بھائی اخاہو یعنی میرے اپنے بھائی یعنی میرے شوہر نامدار کو ان انگاروں کے بیچ میں بھیج دیا، ڈھکیل دیا، اور جب خطرناک مگرمچھ، ہلاکتوں کا مگرمچھ اپنا دہانہ کھولے ہوئے تمہیں اپنے اندر نگلنے کے لیے تیار تھا، اور جب شعلے اگلتا ہوا اژدہا اپنے منہ پھاڑے ہوئے تمہیں جلانے کو بےتاب تھا، اس وقت تمہیں ہمارے بابا نے جب بھیج دیا میرے شوہر کو، تو میرا شوہر ان انگاروں کے درمیان کود پڑا، ان شعلوں کے درمیان کود پڑا، اور ان شعلوں سے دہتے ہوئے انگاروں کے درمیان سے تمہیں ایک ایک کر کے نکالا، تمہاری گردن پکڑ کے باہر بھیج دیا، اس وقت تک تمہیں باہر بھیجتا رہا جب تک تمہیں ہلاکتوں سے بچا نہ لیا۔ یہ میرے بابا نے کیا ہے، آپ محسوس کیجئے گا، یہ میرے بابا نے میرے شوہر کے ذریعے انجام دلوایا ہے۔ جس کا حق تم چھینے بیٹھے ہو، اس علی مرتضیٰ نے یہ کام کیا ہے کہ تمہیں ہلاکتوں سے بچایا ہے، خطروں میں کود گیا وہ تمہیں خطروں سے بچانے کے لیے، علی مرتضیٰ۔ محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ یہ ہے منزل حیدر کرار کی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ اپنی تلوار سے شعلوں کو کاٹتا گیا میرا شوہر، فی ذات اللہ مقدوداً فی ذات اللہ، وہ حب خدا کی راہ میں اپنے کو فنا کرتا چلا گیا، نہایت خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا تمہیں بچانے کے لیے، ساری مصیبتوں کو برداشت کرتا چلا گیا تمہیں نجات دینے کے لیے، چاہے جنگوں کا میدان ہو یا دوسرے خطرات کے لمحات ہوں۔ مجتہداً فی امر اللہ، کوششیں کرتا رہا، اجتہاد کرتا رہا، محنتیں کرتا رہا امر خدا کے احیاء کے لیے۔ قریباً من رسول اللہ، اب وہ موضوع آ گیا ہے جس میں ایک ایک لفظ پوری مجلس ہے، مگر مجھے 10 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ قریباً من رسول اللہ، میرا شوہر وہ ہے جو رسول اللہ کے سب سے قریب ہے، سیداً فی اولیاء اللہ، فی اولیاء اللہ، اور اللہ کے ولیوں کا سردار ہے، اولیاء خدا کا سردار ہے، آقا ہے، رہبر ہے، قائد ہے، ان کا مولا ہے، سید ہے۔ لا تأخذوا فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے کے سلسلے سے ملامت کرنے والوں کی ملامتیں اس کو شرمندہ نہیں کرتی، اس کو اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنے مجبور کرتی ہیں۔ تمہیں ملامت کرنا ہو، تمہیں ناراض ہونا ہو تو ناراض ہوتے رہو، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے فریضے کو اللہ کی راہ میں انجام دیتے رہیں گے۔ پھر بھی فرماتی ہیں وَأَنْتُمْ فِي رِفَاهِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ، تم لوگ عیش و عشرت کے آرام والے بستروں پہ سو رہے تھے میرے شوہر کی وجہ سے۔ تفرون من القتال، تم جنگ کے میدانوں سے بھاگ رہے تھے۔ میں جملے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب تم عیش و عشرت کے بستروں پہ سو رہے تھے تو اسلام کی سرحد پہ اسلام کی حفاظت کے لیے پاسبانی میرا شوہر کر رہا تھا۔ تفرون من القتال، تم میدان چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ تمہیں اگر آرام کی نیند دی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو میرے شوہر نے دی ہے، اس کی تلوار نے دی ہے کہ دشمن کو دور کرتا تھا، تم آرام سے سوتے تھے، اور تم تو میدان چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ تم میرے شوہر کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ جب عمر ابن عبد ود میدان میں کودا ہے اور ضرب لگاتا ہے نبی اکرم کے خیمے پہ نیزے سے، اور نبی اکرم نے کہا من لحاظ الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، تو اس وقت وہ انسان بیٹھا تھا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے، اشارے کر رہا ہوں، اس وقت اس انسان نے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے، اس نوجوان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے، یہ نوجوان ہے اور وہ سن رسیدہ تجربہ کار بہادر ہے، اس نوجوان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے یا بازی جب علی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، عمر ابن عبد ود کے جواب میں تلوار اٹھا کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو کہا ارے علی اس کے مقابلے میں آپ جا رہے، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ والے صاحب تھے، دوسرے والے، انہوں نے کہا تھا یہ عالم کفر میں ہماری دوستی تھی ان سے، اور ہم جب جا رہے تھے تو لشکر نے حملہ کر دیا، تو اس کے ہاتھ میں نہ سپر تھی نہ کچھ تھا،
تو اونٹنی کے بچے کو، اونٹنی کو ہی اس نے سپر بنا لیا اور پورے لشکر کا اکیلے مقابلہ کیا. وہاں پر جب تم حوصلہ شکنی کر رہے تھے اس وقت میرا شوہر حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اب یہاں پہ ایک بات آ گئی انڈر بریکٹ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں. جب نبی کہہ سکتے ہیں تو مجھے دہرانے میں کوئی باک نہیں ہے کہ من لحاظ القلب، یا رسول اللہ آپ نے، یہ ذاکرات کے حوالے ایک جملہ کر رہا ہوں، آپ نے عمرو ابن عبدود کو کتا کیوں کہا کہ اس کتے کو مقابلے میں کون جائے گا؟ یہ تو انسان ہے اور آپ نے خود منع کیا ہے انسانوں کو جانوروں کے نام سے نہ پکارا جائے، تو آپ اس کو کلب کہہ کے کیوں پکار رہے ہیں؟ تو عجب نہیں رسول خدا آواز دیں روز خندق اگر میں عمرو کو کلب نہ کہتا تو دنیا کو پتا کیسے چلتا کہ علی کے مقابلے میں آنے والے ہوتے کیا ہیں؟ تو جنگ خندق میں میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ آواز تو کلیئر ہے نا مرتضی صاحب؟ جی شکریہ. جی ہاں جی 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 شکریہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں خندق کے میدان میں تم حوصلہ شکنی کر رہے تھے تو میرا شوہر تم کو لوگوں کے خطرے سے بچا رہا تھا اور وہ جنگ لڑی کہ نبی کو کہنا پڑا. نبی نے ارشاد فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہاں پہ شجاعت حیدر کرار کا بیوی نے تذکرہ کیا ہے مختلف جملوں میں. بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں مگر وقت دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے چونکہ آج آخری جلسہ ہے، ایام عزائے فاطمی کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں چند جملے مصائب کے ساتھ گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا. بیوی فرماتی ہیں تم قتال سے، میدان جنگ سے بھاگتے تھے. فلما اذا اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ ومأوى اصفیائہ، تو جب اللہ نے نبی مرسل کو انبیاء کے پاس بلا لیا، انبیاء کے گھروں میں بلا لیا، خانہ انبیاء میں یعنی جنت میں بلا لیا، اور اپنے اصفیاء کے پاس بلا لیا، جو اصفیاء کی، صفیوں کی، اللہ کے منتخب بندوں کی، مصطفیٰؤں کی پناہ گاہ ہے، رہنے کی جگہ، جب وہاں بلا لیا تو ظہر فیکم حسکۃ النفاق، تو تمہارے درمیان نفاق کی چنگاریاں پھوٹ پڑیں، شعلوں میں تبدیل ہو گئیں. تمہارے درمیان نفاق، تمہارے درمیان چھپا ہوا تمہارا نفاق ظاہر ہونے لگا، تم منافق بن گئے. بی بی نے بھرے دربار میں یہ کہا ان لوگوں سے کہ جب میرے بابا دنیا سے چلے گئے تو تم منافق ہو گئے. مجھے یاد آ گئی ابھی آپ سے باتیں کرتے ہوئے شیخ مفید کی اور شیخ صدوق جیسی عظیم شخصیتوں کی عبارت، ارتد الناس کلهم الا ثلاثہ و اربعہ. نبی اکرم کی آنکھ بند ہونے کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے. اب مرتد کس میننگ میں ہے وہ بعد میں کبھی بیان ہو سکتا ہے. سب کے سب مرتد ہو گئے. ہم شارٹ کٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں دین حقیقی سے پھر گئے سوائے 3 اور 4 افراد کے. بعض روایت میں 7 کا نام لکھا ہوا ہے. سب مرتد ہو گئے. بیوی وہاں پر ان کے سامنے کہہ کے آئیں کہ تم سب کے سب منافق ہو گئے ہو، میرے بابا کے جانے کے بعد تم مومن نہیں رہے، تم منافق ہو گئے. وَإِن، پھر کچھ جملے بیان کرنے کے بعد ان کو کافروں کی سرحد میں داخل کرتے ہوئے کہتی ہیں اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم جو ہے کافروں کو اپنے احاطے میں لینے کے لیے آمادہ ہے. کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَهَيْحَاتْ مِنْكُمْ فَهَيْحَاتْ مِنْكُمْ وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنَّا تُوفَكُونَ، تم سے بعید ہے، دور ہے کہ تم بھی ایسا کر رہے ہو کافروں والا کام. کہاں چلے جا رہے ہو؟ قرآن کی بھی یہ آیت یاد دلائی، اَنَّا تُوفَكُونَ، کدھر بھٹکے ہوئے ہو، کہاں بہکے ہوئے چلے جا رہے ہو، کدھر بھاگے چلے جا رہے ہو. وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اظہر ظہیر کہتے ہیں پشپنا کو، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو. الان انکسر ظہری، امام حسین کا جملہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا حضرت عباس کی شہادت پر، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، تو ظہیر زہر، اظہر جمع ہے. تم نے اب قرآن کو اپنی اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی قرآن پڑھتے نہیں ہو، قرآن دیکھتے نہیں ہو. پھر بہت سی باتیں قرآن کی کرنے کے بعد آتی فرماتی ہیں یبنا بھی قافہ ہے نا، پہلے والے کے باپ کا نام قافہ تھا نا،
تو ابن ابی قحافہ نام تھا، تو اس کے بیٹے کو ابن ابی قحافہ کہا جاتا ہے، ان کے باپ کا نام ابو قحافہ تھا۔ یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، افی کتاب اللہ ترث اباکا ولا ارث ابی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے؟ ساری گفتگو کا 5 جلسوں کا نتیجہ اور محاصل آ گیا، بات ختم ہونے والی ہے۔ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا یہ کتاب خدا میں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ تم تو اپنے بابا کی میراث کے مالک بن جاؤ، اپنے باپ سے میراث لے لو، اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہ جاؤں؟ ولا ارث ابی، میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ پھر آیت پڑھی، تم قرآن کو بھلا بیٹھے ہو، سنو، وورث سلیمان داؤد، قرآن میں ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، قرآن مجید میں ہے جناب زکریا کی دعا، فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ زکریا نے دعا کی، خداوند عالم مجھے ایسا بیٹا دے دے، ایسی اولاد دے دے جو میرا بھی وارث ہو، اور آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ یہاں بھی لفظ میراث ہے۔ پھر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رشتہ دار ہیں، صاحبان رحم ہیں، ہے نا، اولو الارحام، یہ میراث میں بعض دوسروں سے اولا ہیں۔ مثلا بھائی کے اوپر اولا اور ترجیح رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے بیٹا میراث میں۔ یہ سب قرآن کے سورہ نساء کی پوری تفصیلات ہیں کہ اولو الارحام بعض سے اولا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا موجود ہے تو وہ میراث پائے گا، ہے نا، بیٹی میراث پائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کی جو وہ ہیں، وہ 3-4 طبقے ہیں قرآن نے پیش کیے، تین حصے جو ہماری فقہی کتابوں میں بھی ہیں میراث کے، ان طبقات کا اشارہ کیا ہے۔ پہلے طبقے مثلا ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے۔ دوسرے طبقے میں بھائی بہن وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرے طبقے میں پھر پھوپھی اور چچا وغیرہ آ جاتے ہیں۔ پہلے طبقے کوئی ہو تو دوسرے طبقے کو نہیں ملتی ہے میراث، دوسرے میں سے ایک بھی موجود ہو تو تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملتی ہے۔ وہی فرما رہی ہیں کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، جو صاحبان رحم ہیں ان میں سے بعض دوسروں پہ اولویت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء، اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ بیٹے کو اگر 2 حصہ دو گے تو بیٹی کو بھی دو۔ یہ بیٹی میراث اپنے باپ سے بھی پائے گی، شوہر کے پاس جائے گی تو شوہر پہ بیٹی، اس خاتون کا نان و نفقہ ہے، شوہر نان و نفقہ اٹھائے گا ضرور، وہ ذمہ داری شوہر کو دی گئی ہے کہ شوہر کو جو ملا ہے اپنے باپ سے 2 حصہ، اس میں سے 1 اپنی بیوی پہ خرچہ کرنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی میراث سے بیٹی محروم رہ جائے۔ اور انڈر بریکٹ اگر آپ اجازت دیں تو جملہ کہہ دوں کہ مسئلہ سخت ہے مگر ہم لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں، کیا کریں، مگر مجھے اب آپ کے سامنے، خاران کے سامنے بتانا ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر میراث میں سے بیٹی کا حق نہیں دیا ہے، بھائی نے بہن کا حق نہیں دیا ہے، تو اس گھر میں نماز پڑھنے میں اشکال ہے، چونکہ پورا گھر جو ہے غصبی ہے۔ اور بہن شرما حضوری میں کچھ نہ بولے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے معاف کر دیا ہے۔ جب تک بھائی اصرار نہ کرے، خواہش نہ کرے، اور بہن پوری رضامندی سے اگر معاف نہ کرے، ورنہ معافی وافی نہیں ہے اس میں۔ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق کو ہم کون ہوتے ہیں ختم کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لمبا وقت ہو جائے گا، وہیں پہ گفتگو روک رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ لَا إِرْثَ لَنَا، قرآن نے جگہ جگہ اور بھی آیتیں پیش کی ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، قرآن نے جگہ جگہ ارث کی بات کی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے باپ کی میراث نہیں پاؤں گی۔ فَأَجَابَ أَبُو بَكْرٍ، ابو بکر نے والی روایت پڑھی، نحن معاشر انبیاء لا نورث ولا نورث، ہم دینار اور درہم اور یہ سب نہیں چھوڑتے ہیں، نہ وارث ہوتے نہ وارث بناتے۔ تو جواب میں بیوی کہتی سبحان اللہ، یہ طنز میں، ٹونٹ میں، واہ کیا کہنے، اللہ ریب سے پاک ہے، سبحان اللہ، یہ کون سی بات ہوئی؟ ما کان ابی عن کتاب اللہ صادفا، میرا باپ کتاب خدا سے ٹکراتا نہیں تھا، شریعت کے مخالف نہیں تھا، کتاب خدا کچھ کہے اور میرے بابا حدیث میں کچھ کہہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جب بیوی کو آخر میں بیوی کے دلیلوں کے بعد وہ پرچہ دینے لگے تو راستے سے لے کر کے بعض علماء کہتے ہیں
راستے سے دوسرے والے لے کے اس پرچے کو پھاڑ کے پھینک دیا. کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ جس کا اور دوسرا کلاس اس کے بعد فوراً نہ ہو، اگر رک سکتی ہوں تو 2 منٹ میں آپ کو اور لینا چاہوں گا. بیوی پہ بڑا ظلم ہوا. دربار میں 4 گھنٹہ بیوی کھڑے کھڑے واپس آ گئی، مگر بیوی کا حق نہ ملا. اور کسی نے سوال کیا تھا پسلیاں ٹوٹنے کے متعلق، در جلائے جانے کے متعلق، تو میں بس یہیں پہ گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا. بیوی کا کہ گھر میں آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا گیا اور بیوی کو یہ کہنا پڑا، یا فضتو خزینی لقد قتل ما فی احشائی، فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ مارا گیا، محسن شہید ہو گیا. اللہ اکبر. مولا کائنات نے بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد ایک جملہ کہا تھا جنازے پہ کھڑے ہو کر کے. یہ جملہ میں نے اپنے والد علام سرکار قیصر نجفی کو ایک مجلس میں پڑھتے ہوئے سنا تھا. اللہ ان کو حیات دے، صحت و سلامتی سے رکھے. انہوں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، وہ علی جو مشکل کشائے 2 جہان ہے، جس کے پیچھے انبیاء اور ملائکہ کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ علی زہرا کے جانے کے بعد کس درجہ احساس تنہائی کر رہا ہے. ساری کائنات کا مشکل کشا زہرا کے جنازے پہ کھڑے ہو کے جملہ کہتا ہے، بی بی آپ کے جانے کے بعد علی اکیلا ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کے جانے کے بعد علی اکیلا ہو گیا. یہ میں نے اپنے والد سے مجلس میں جملہ ضرور سنا تھا، مگر جب اس کا منبع مدرک ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے دیوان امیر المومنین میں ایک شعر ملا. شہزادی کا مرثیہ پڑھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ان افتقادی فاطمۃ بعد احمد دلیل علی ان یدوم لی خلیل. احمد مرسل کے بعد فاطمہ زہرا کا چلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی دوست باقی نہ رہا، کوئی خلیل باقی نہ رہا. گویا زہرا کے بعد علی جیسا سورما، علی جیسا امام احساس تنہائی کر رہا ہے، اور علی فاطمہ زہرا کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے. چاہے کوفہ میں سر کو ڈال دیتے تھے، اور بچوں سے کہیں تو کیا کہیں، باہر جائیں تو کیسے روئیں. باہر لوگ تانا دینے والے ہیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مولا کائنات چاہے کوفہ میں گھر میں موجود ایک کنواں ہے، اس چاہے کوفہ میں سر کو ڈال دیتے تھے، اپنے دل کی بات کہتے جاتے تھے. مولا نے شہزادی کے جانے کے بعد ایک مرثیہ اور پڑھا، نثر کی شکل میں جو نہج بلاغہ میں آج تک محفوظ ہے. بی بی کے جانے کے بعد مرثیہ پڑھتے ہوئے علی کہتے ہیں، صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا. میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میری آنکھوں میں خار چبھ رہے تھے اور گلے میں ہڈی گلوگیر تھی. یعنی بی بی آپ کے جانے کے بعد نہ میں فریاد کر پاتا تھا، نہ آنسو بہا پاتا تھا. مولا کائنات نے علی مرتضیٰ کو دفنا دیا. مگر میں مصائب جو عام طور پڑھے جاتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے عالمات کے سامنے، ذاکرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، تو اپنے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات جب شب کے سناٹے میں بی بی کے جنازے کو لے کے آئے ہیں تو پھر دفن کرنے سے پہلے، قبر تیار کرنے کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے بی بی کا جب نماز بی بی کی کے جنازے پر جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد شب کا سناٹا ہے. اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک کنیز بھی مر جائے تو اسے اس کی تشییع جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنا چاہیے. مگر زمانے کے رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی، علی مرتضیٰ ہیں، حسنین ہیں، 1-2 لوگوں کا سلمان جیسے اور تذکرہ مل جاتا ہے، 2-4 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں. شب کے سناٹے میں زہرا کی وصیت کے مطابق علی دفن کرنے کے لے کے گئے ہیں، اس لیے کہ بی بی نے وصیت کی تھی، غسلنی لیلن وکفنی لیلن ودفنی لیلن. علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا،
مجھے رات میں کفن پہنائیے گا اور شب کے سناٹے میں مجھے دفن کیجیے گا۔ اب مولا کائنات اس شب کے سناٹے میں بی بی کو قبرستان میں دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ 2 رکعت اور نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز اور پڑھائی۔ وہ کہتے ہیں تاریخ بشریت میں یہ پہلی نماز جنازہ ہے عصمت کبریٰ کی مالک فاطمہ زہرا کی، جو 2 بار ہوئی ہے، 2 طریقے سے ہوئی ہے۔ ایک وہ نماز جنازہ جو سارے مردوں اور جنازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک خاص نماز جنازہ علی نے 2 رکعت پڑھی ہے، سجدے کے ساتھ پڑھی ہے، قیام و قعود کے ساتھ پڑھی ہے۔ اب جب اتنا بڑا مرجع وقت یہ کہہ رہا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسی نماز تھی، بس خدا جانے اور علی جانے۔ علی خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز جنازہ زہرا کی پڑھ رہے تھے، اور ایک جملہ بس سن لیجئے گا، اور آپ جہاں بھی ہیں اگر دل چاہے تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے امام زمانہ کو ان کی دادی کا پرسہ دے دیجئے گا۔ قبر کے پاس پہنچے، لحد میں اتارنے لگے تو ایک جملہ کہتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ دہرا رہا ہوں، مولا کہتے ہیں کہ اللہم ہذہ بنت نبیک المصطفیٰ اخرجتہا من الظلمات الی النور۔ اے خدا یہ تیرے نبی مرسل کی بیٹی ہے جسے تو نے ظلمات کی دنیا سے نکال کے نور کی وادی میں وارد کر دیا ہے۔ عجب نہیں پیغمبر کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے ہوں، اے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ مگر جب علی نے لحد میں اتارا تو ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا ہوگا، اے رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، زخمی بی بی آپ کے حوالے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرا 5 دن کا جو درس تھا، کلاس تھا، شرح خطبہ فدق کے عنوان سے، وہ آج مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ سبھی لوگوں سے بہت معذرت چاہوں گا اگر کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہی ہو۔ آن لائن کلاس ہے، لفظوں کا انتخاب ذہن سے ہوتا ہے، کبھی روا روی میں صحیح اور پرفیکٹ مناسب لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ خاص کر اس کلاس کی خاران عزیز روبرو ہیں، مخاطب ہیں، تو کچھ نزاکتیں ہیں، اگر ان نزاکتوں کی کہیں پر ادائیگی، اس کے حق کی ادائیگی نہ ہو سکی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں پروردگارم ہماری جانب سے اور آپ سب کی جانب سے اس عمل کو قبول فرمائے گا، اور ہم سب کو خداوند عالم دعا ہے کہ جناب زہرا اور ان کے خانوادے کے عاشقوں میں شمار فرمائے۔ التماس دعا۔ شکریہ۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، حضورکم خواہش فکرن، سلامت رہیے، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زحمتوں کو قبول فرمائے خدا اللہ۔ جی